السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، پھر تم اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، البتہ ان کے جو دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے اوتار ہیں اور یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اندادہ ند کی جمع ہے، اس کے معنی ہے مد مقابل۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اس کا مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے کی توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت متعلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے ہیں، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی جائے۔ اب اگلی آیت میں ایمان بالرسالت کا بیان آ رہا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔